چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے، اتنے خیر خواہ تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا. تو مکہ مکرمہ کی ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے گٹھڑی سمیٹ کے کہیں باہر جانا چاہتی تھی. انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی بندہ ملے جو میری گٹھڑی منزل تک پہنچا دے. اللہ کے حبیب وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا، کھڑے ہو گئے. اماں آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ اس نے نوجوان کو دیکھ کے کہا کہ بھائی مجھے ایک لیبر کی ضرورت ہے جو میرا سامان اٹھا کے مجھے جنگل میں فلاں جگہ پہنچا دے. نبی صاحب نے فرمایا اچھا میں پہنچا دیتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی سر پہ اٹھا لی اور وہ عورت چل پڑی. اب وہ عورت راستے میں اپنا حالات بتا رہی ہے کہ اے نوجوان، میں اس لیے مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے. اور لوگ ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ رہے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اوپر بھی اس کا اثر نہ ہو جائے، تو میں مکہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں. میں ماں باپ کے دین پہ رہنا چاہتی ہوں، میں شرک کو نہیں چھوڑ سکتی. نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں مگر خاموش ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرتی جا رہی ہے کہ نوجوان میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو اس نوجوان کی بات مت سننا، کہیں تو بھی اس کے دین پہ نہ چلا جائے، اور تو اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے رہنا. تم اچھے آدمی ہو، تم اپنے ماں باپ کے دین کو نہ چھوڑنا. نبی علیہ السلام اس کی ساری باتیں سنتے رہے اور چلتے رہے. جہاں عورت نے پہنچنا تھا آپ نے سامان وہاں پہنچایا اور وہاں سے واپس آنے لگے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوجوان تو کتنا اچھا نوجوان ہے، اگر میں کبھی مکہ واپس آئی تو تم مجھے اپنا نام بتا، میں تجھے ملوں گی. تو جب اس نے پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جس نوجوان کی سارے راستے تو برائی کرتی رہی ہے، میں وہی نوجوان محمد ہوں. بوڑھی عورت کے دل پہ اثر ہوتا ہے. وہ کہتی ہے اچھا اگر تو وہ نوجوان ہے جس کے اندر اتنی خیر خواہی ہے، میں پھر کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہو جاتی ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی نے ایسے بوڑھے کافروں کے دلوں کو بھی جیت لیا تھا. ہم بھی اگر نبی علیہ السلام کے سچے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. بیٹھ کے سوچیں اس کی خیر خواہی، اس کی، ہر ایک کی خیر خواہی، انسان کی بھی خیر خواہی، جانور کی بھی خیر خواہی، اپنے کی بھی خیر خواہی، پرائی کی بھی خیر خواہی، حتیٰ کہ ہمیں دشمن کے نقصان کے اوپر بھی ترس آ رہا ہو کہ اس بیچارے کا نقصان کیوں ہو گیا. جب آپ محسوس کریں کہ دشمن کے نقصان پہ بھی آپ کا دل دکھتا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب میرے اندر نبی علیہ السلام کے خلق کا کچھ حصہ آ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی خیر خواہی کی زندگی عطا فرما دے